بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام و شریعت کو امت تک من وعن پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ کئی جمعہ سے بچوں کے حقوق سے متعلق کئی چیزیں ذکر کی گئیں. ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ماں باپ پر اس کے کئی حقوق ہوتے ہیں. اس ضمن میں جو بات ذکر کی گئی کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ بچے کے جانب سے عقیقہ کیا جائے، دوسرا بچے کے سر کے بال کو منڈوایا جائے، اور تیسرا بچے کا اچھا اور بہترین نام رکھا جائے، اور چوتھی چیز کہ بچے کے ختنہ کی جائے. یقیناً ختنہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض کلمات کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان کلمات میں جس میں اللہ نے آزمایا وہ اس میں بالکل کھرے اترے، انہوں نے اسے بالکل پورا کر کے دکھایا. کلمات سے مراد کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کلمات سے مراد وہ تمام اوامر اور وہ تمام نواہی جن کا حکم اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کیا. ہر حکم جو اللہ نے دیا کہ اسے کریں، اور ہر وہ حکم جس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا کہا، ابراہیم علیہ السلام اس سے باز آئے. تو اللہ رب العالمین کی جب انہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کی
تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک وعدہ کیا. اللہ رب العالمین نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اوامر دیے گئے تھے یا جن نواہی سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، بعض مفسرین نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اوامر و نواہی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، خشوع و خضوع کو اختیار کرنا، آگ میں اللہ رب العالمین کے لیے کود جانا، اپنے بچے کی گردن پر چھری کا چلانا، اپنے بچے کو قربان کرنا، اپنے بیوی اور بچے کو سنسان وادی میں، غیر ذی زرع وادی میں لے جا کر چھوڑنا، اور اسی طرح اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ختنہ کرنا، یہ سر فہرست شامل ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کو بجا لایا. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا جو حکم دیا وہ 80 سال کی عمر میں دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی تھی. اس عمر میں انہیں ختنہ کرنے کا حکم ملا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کیا. یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنہ بالقدوم. بعض روایتوں میں بالقدومی اور بعض روایتوں میں تشدید کے ساتھ بالقدومی کا لفظ آیا ہوا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا. اور کس کے ذریعے کیا؟ بالقدوم. قدوم یہ ایک آلہ ہے جسے بڑھئی یا ستار استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو کاٹنے کے لیے. تو اس آلے کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے خود ختنہ کر لی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور ایسے ہی سنن البیہقی کے اندر بھی موجود ہے، ان ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن. ابراہیم علیہ السلام جو رحمان کے خلیل تھے، امر ان یختتن وهو ابن 80 سنہ، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ختنہ کرے جب ان کی عمر 80 سال کی تھی. فعجل فاختتن بقدوم، انہوں نے جلد بازی کی اور قدوم کے ذریعے، ایک آلے کے ذریعے انہوں نے اپنی ختنہ کر لی. فاشتد علیہ الوجع، تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی. فدعا ربہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی. اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا. فاوحى اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کرتے ہوئے کہا انک عجلت قبل ان نعمرک بالعانۃ، آپ نے بہت جلد بازی کر لی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے بہت جلد بازی کر لی قبل اس کے کہ ہم آپ کو بتاتے کس آنے کے ذریعے آپ کو ختنہ کرنا ہے. قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی کرہت ان اؤخر عمرک، اے اللہ میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میں تیرے حکم کو مؤخر کروں. تیرا حکم آیا ختنہ کرنا ہے، مجھے جو آلہ مناسب لگا میں نے اس کا استعمال کر کے ختنہ کر لیا. اس سے پتا چلتا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کتنی جلد بازی کیا کرتے تھے اور کتنا ان کا شوق اور جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لائے. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے الختان كان من الخصال التي ابتلاه الله ابراہیم، کہتے ہیں ختنہ یہ ان اعمال میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. فأتمهن وأكملهن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس آزمائش میں پورے کامل اترے اور بالکل کھڑے اترے، فجعلہ اللہ اماما للناس، تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے انہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ آگے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو انبیاء کرام میں چلا دیا، جس کی وجہ سے انبیاء کرام بھی اس سنت پر عمل کرنے لگے، اور جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو سنن ہے، انبیاء کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں میں سے ایک ختنہ کرنا بھی ہے۔ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہے۔ الحیاء، پہلی چیز وہ کہتے ہیں حیا ہے، ویروى، بعض روایتوں میں حیا کی جگہ دوسرا لفظ آیا وہ کون سا؟ الختان، کہتے ہیں ختنہ کرنا، بعض روایتوں میں حیا آیا ہے اور بعض روایتوں میں ختنہ کا ذکر آیا ہے۔ والتعطر، اور خوشبو کا لگانا، والسواک، مسواک کا استعمال کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا، یہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام کی یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بھی ختنہ کی۔ ختن اسماعیل علیہ السلام وهو ابن 13 سنة، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ کی گئی، اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ واختتن اسحاق علیہ السلام وهو ابن 7 ایام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ختنہ کی گئی، اس وقت ان کی عمر 7 دن کی تھی۔ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ختنہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنہ سے متعلق لوگوں میں بہت سارے الگ الگ باتیں مشہور ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ پہلے سے کی ہوئی تھی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تحفۃ المودود باحکام المولود کے اندر اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے 3 اقوال ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی اللہ کے نبی کی ختنہ پہلے سے کی ہوئی تھی، کسی انسان نے نہیں کیا۔ اس ضمن میں امام ابن قیم نے کئی احادیث کو ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ جب حدیث ضعیف ہے تو اس بات کو ماننا بھی درست نہیں۔ اب اس کا وہ ایک مزید طریقے سے رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے، جس ملک میں پیدا ہوئے، جس جگہ پیدا ہوئے، وہ عرب کا معاشرہ تھا، اور عربوں کے یہاں کسی کا مختون پیدا ہونا یہ شرف اور منقبت کی بات تصور نہیں کی جاتی تھی۔ جیسے آج ہمارے ہاں لوگ ایک شرف کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مختون پیدا ہوئے تھے، جبکہ عربوں کے یہاں، امام ابن قیم یہ بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عربوں کے یہاں کسی کا مختون پیدا ہونا یہ شرف اور منقبت کی بات تصور نہیں کی جاتی تھی، بلکہ وہ اسے ایک عیب تصور کیا کرتے تھے۔ عربوں کے زمانے جاہلیت کے بعض اشعار دیکھیں گے تو اشعار میں وہ اس بات کو بطور عیب کے ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے ضمن میں ذکر کی کہ ختنہ کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کے ان کلمات میں سے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مطابق بالکل صحیح اور درست اترے، اور انہوں نے اس پر صبر کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی بڑی بشارت دی کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ انہی میں سے یہ ختنہ کرنا بھی ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور انبیاء کرام کی آزمائشیں دیگر لوگوں کے مقابلے میں مزید شدید اور سخت ہوتی ہیں، اور جب کسی کو آزمایا جاتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے تو مبتلی کو، جس کو آزمایا جا رہا ہے، اسے اسی کے بقدر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم یہ بات کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ نہیں کی گئی، تو گویا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اجر و ثواب کو اور اس فضیلت کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں تو ہم اس طرح کا عقیدہ یا تصور نہیں رکھ سکتے۔ اگر صحیح حدیث آتی تو مانا جا سکتا، لیکن صحیح حدیث موجود نہیں، تو اس بنیاد پر انہوں نے اس کا یہ دو وجوہات ذکر کر کے انکار کیا۔ دوسرا قول امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، آپ کے سینے کو چیرا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، جو حضرت جبرائیل نے کیا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی ختنہ کی۔ اس ضمن میں ایک روایت موجود ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں شق صدر کے سلسلے میں، اللہ کے نبی کا سینہ چاک کرنے کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، صحیح روایتیں موجود ہیں۔ ان صحیح روایتوں کے اندر کہیں بھی شق صدر کے ساتھ ختنے کا ذکر موجود نہیں ہے سوائے ایک روایت کے۔ جب اس طرح معروف روایتوں کے مقابلے میں کوئی شاذ روایت آ جائے تو وہ شاذ روایت ضعیف کہلاتی ہے، تو وہ روایت بھی ضعیف ہو گئی۔ جب وہ روایت بھی ضعیف ہو گئی تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کی، یہ بھی درست نہیں۔ تیسرا قول وہ یہ کہتے ہیں کہ عربوں کی جو عادت اور رواج تھا، اس رواج کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کی۔ اس ضمن میں وہ کچھ روایتیں ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں ھذا اقرب الی الصواب، کہتے ہیں کہ یہ صحیح کے زیادہ قریب نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کی ہو، اور یہ واقعے کے بھی قریب نظر آتا ہے۔ کیوں واقعے کے قریب؟ ایک روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ہرقل بادشاہ روم کا بہت مشہور بادشاہ، بہت سارے واقعات اس کے موجود ہیں۔ ہرقل بادشاہ یہ علم نجوم بھی رکھتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ایک دن صبح ہرقل بادشاہ انتہائی بے چین ہو کر بیدار ہوا۔ لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی کہ اتنا بے چین آپ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ کل رات میں نے علم نجوم میں غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک بادشاہ جو ختنہ کیا ہوا ہوگا وہ ہم سب کے اوپر حکومت کرے گا۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور پتہ لگاؤ آج کے زمانے میں کون لوگ ہیں جو ختنہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے آ کر اس کو بتایا کہ یہودی لوگ ہیں جو ختنہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں ان شہروں میں آپ حکم بھیج دیجئے جتنے یہودی ہیں ساروں کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی وہ اس معاملے میں غور و فکر ہی کر رہے تھے کہ قبیلے غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک سفیر کو ہرقل کے پاس بھیجا گیا۔ وہ سفیر ہرقل کے پاس پہنچتا ہے اور اس نے ہرقل کو یہ بات بتائی کہ مکہ کے اندر ایک نبی ظاہر ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اس نے خبر بتائی۔ تو ہرقل نے اپنے لوگوں سے کہا اذهبوا فانظروا امختون هو ام لا۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ یہ شخص عرب سے آیا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نبی آیا ہوا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک ایسا بادشاہ ہوگا جو ختنہ کیا ہوا ہوگا، وہ لوگوں پر حکومت کرے گا، اس کو اٹھا کر پہلے اس کو پکڑو اور دیکھو کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور دیکھا تو وہ مختون تھی۔ پوچھا عربوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس شخص نے بتایا ہم یختتنون، عرب کے لوگوں کے جو عادات ہیں، جو اطوار ہیں، ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ختنہ کرتے ہیں۔ تو اسی وقت ہرقل نے کہا ھذا ملک ھذہ الامہ قد ظہر، یہ وہ شخص ہوگا جو نبی ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہے، عرب کے اندر آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب وہ مختون ہوگا اور وہ ساری دنیا پر حکومت کرے گا، اور جو ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک واقعے کے ذریعے
اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ختنہ کی گئی تھی۔ میرے بھائی، یہ تو انبیاء کرام کی بات ہوئی۔ دین اسلام ہمیں اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے؟ شرعی اعتبار سے دین اسلام پر ہم عمل کرنے والے ہیں، شریعت کی نگاہ میں ختنہ کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ بعض اہل علم نے، بلکہ اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ ختنہ کرنا یہ واجب ہے۔ ان میں سے بعض اہل علم نے اس میں مزید شدت کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص غیر مختون ہے تو اس کی امامت درست نہیں ہے اور اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دلائل کیا ہے کہ ختنہ کرنا واجب ہے؟ اس سلسلے میں کئی دلیلیں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا، اور ختنہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کریں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع میں سب سے پہلے توحید شامل ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جس طرح کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تھا، جتنا کامل یقین اور توکل اللہ کی ذات پر تھا، اسی طرح کا یقین اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سارے اعمال جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے، جسے سنت ابراہیمی کہا گیا، اس کی بھی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ختنہ کرنا یہ واجب ہے۔ دوسری دلیل کے طور پر ان اسیم ابن قلیب ان ابیہ ان جدہ انہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قد اسلمت۔ اسیم بن قلیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا؟ الکی انک شعر الکفر، اپنے کفر والے بالوں کو آپ نکال دو۔ اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں، قال اخبرنی آخر، مجھے ایک دوسرے شخص نے خبر دی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص سے کہا الکی انک شعر الکفر واختتن، اس دوسرے شخص سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے کفر والے بال کو نکالو اور ختنہ کر لو۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ نے حسن درجے کی قرار دیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ختنہ کرنا واجب ہے۔ تیسری دلیل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الاکلف لا تجوز شہادتہ ولا تقبل له صلاة ولا تأكل له ذبیحة۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا یہ قول ہے، کہتے ہیں جس کی ختنہ نہیں کی گئی اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تقبل له صلاة، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، ولا تأكل له ذبیحة، اس کے ذبیحے کو نہیں کھایا جائے گا۔ یہ صحابی کا قول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ صحابی اپنے اس قول میں منفرد ہے، کسی اور صحابی نے ان کی اس رائے کی موافقت نہیں کی ہے، لیکن ایک صحابی اتنی بڑی بات کہیں، یقیناً اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات جو انہوں نے ذکر کی ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی اہل علم نے ایک علت اور وجہ بتلائی کہ اگر کسی کی ختنہ نہ کی جائے تو یقیناً اس کے جسم کی نجاست اور گندگی اس کے جسم اور اس کے لباس پر لگی رہتی ہے، اور نماز اور دیگر عبادتوں کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے۔ اگر طہارت نہیں ہوگی تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر یہ بات کسی حد تک کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی غیر مختون ہوگا تو اس کی عبادت بالخصوص نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت کے لیے مختون ہونا ضروری ہے۔ مختون ہوگا تو اسے پورے طریقے سے طہارت حاصل ہوگی۔ یہ تیسری دلیل ہوئی۔
چوتھی دلیل اس ضمن میں انہوں نے یہ بتائی کہ ختنہ کرنا یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی علامتوں میں سے ہے۔ اس کے ذریعے ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان ختنہ کے ذریعے ہی فرق کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مختون ہوگا تو یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے حادثات میں، جنگ میں جب بہت سارے لوگوں کی ایک ساتھ موت ہو جاتی ہے تو اسی علامت کی وجہ سے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ پانچویں دلیل کے طور پر یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ دیکھیں، انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعضاء و جوارح دیے۔ انسان کے لیے اپنے جسم کے کسی بھی عضو کو کاٹنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ انسان اپنی انگلی کو کاٹ لے، اپنے ہاتھ کو کاٹ لے، یہ کاٹنا جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ یہ ایک مسئلہ کی شکل ہے۔ ہاں الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے کوئی بیماری ہو جائے، اس عضو کی وجہ سے بیماری کے پھیلنے کے امکانات ہو وغیرہ، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ بغیر کسی سبب کے انسان اپنے جسم کے کسی بھی عضو کو کاٹ نہیں سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ جب یہ حرام ہے تو ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کے ایک عضو کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ یقیناً جب وہ حکم دیا گیا تو یہ حکم واجب کے درجے میں ہی ہو سکتا ہے، مستحب یا مسنون کے درجے میں نہیں ہو سکتا، وہ واجب ہی کے درجے میں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک مثال دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی انگلی کو کاٹ دیا، اس کا کاٹنا جائز ہے نہ جائز ہے؟ ناجائز ہے، حرام، لیکن اس نے کاٹ دیا۔ اب کاٹ دیا تو قصاص کے طور پر جس نے کاٹا ہے اس کی انگلی کو کاٹنا واجب ہو جاتا ہے، کاٹنا واجب ہو جاتا ہے، تو کسی سبب کی وجہ سے وہ واجب ہو گیا۔ اس لیے اس طرح جو اللہ نے ختنہ کرنے کا حکم دیا یہ واجب کے درجے میں۔ یا ایسے ہی ایک شخص نے چوری کیا، کسی کا ہاتھ کاٹنا جائز نہیں، حرام ہے، لیکن اس نے چوری کیا، تو اب چوری کیا ہے تو سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ختنہ کرتے ہوئے انسان کے جسم کا ایک حصے کو یا ایک عضو کو کاٹنے کا جب حکم دیا گیا تو وہ واجب کے درجے میں ہوگا، مستحب یا مسنون کے درجے میں نہیں ہے۔ دوسرا قول اہل علم کا یہ ہے کہ ختنہ کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ کے حکم میں ہوگا، اور اس ضمن میں وہ بعض ادلہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الفطرۃ خمس۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت 5 چیزوں میں، الاختتان ختنہ کرنے میں، الاستحداد زیر ناف کے بال صاف کرنے میں، وقص الشارب مونچھوں کو باریک کرنے میں، وتقلیم الاظافر ناخنوں کو کاٹنے میں، ونتف الابط اور بغل کے بال اکھاڑنے میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فطرت 5 چیزوں میں۔ تو کہتے ہیں فطرت سے مراد یہاں سنت ہے، تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ختنہ کا ذکر کیا گیا تو گویا ختنہ کرنا یہ سنت ہے۔ ایسے ہی حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ آتے تھے جو دار اسلام میں داخل ہوتے تھے، کوئی کالا ہوتا، کوئی گورا ہوتا، کوئی رومی ہوتا، کوئی حبشی ہوتا، کوئی فارسی ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کی تفتیش کی ہو اور پوچھا ہو کہ تم دار اسلام میں آ گئے، تمہاری ختنہ ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا سنت ہے، یہ واجب نہیں۔ دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں، دونوں کے ادلہ موجود ہیں۔ راجح اور زیادہ درست بات دیکھیں، راجح اور زیادہ درست بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ختنہ کرنا اس کے اوپر عبادتیں موقوف ہیں، آپ کی عبادتوں کی قبولیت طہارت سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر آپ کو کامل طہارت حاصل نہ ہو تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ کوئی واجب کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی عمل ضروری ہے تو وہ عمل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ طہارت یہ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔
تو ایسی صورت میں ختنہ کرنا یہ وجوب کے زیادہ قریب اور زیادہ صحیح اور مناسب نظر آتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، ختنہ کب کیا جائے گا، اس کا وقت کیا ہے؟ دیکھیں، ختنہ کرنے کے لیے شریعت نے کسی وقت کی تحدید نہیں کی، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہو جائے 7 دن کے بعد کریں، کبھی اور یا بعد میں آپ کسی اور عمر میں کریں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص چھوٹی عمر میں کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اذیت اور تکلیف میں کمی ہوتی ہے چھوٹی عمر میں کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ بچے کے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ختنہ کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو وہ شریعت کا مکلف ہوتا ہے، عبادتیں اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کی ختنہ نہیں ہوئی ہوگی تو ایسی صورت میں اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی، اس کے جسم اور اس کے لباس پر ناپاکی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے بلوغت سے کو پہنچنے سے پہلے ختنہ کرنا یہ واجب ہے یا کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک جو اہم سوال ہے ختنہ سے متعلق، جو عموماً غیر مسلموں کی طرف سے آتا ہے، کہ انسان کو، ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی تخلیق میں بالکل کامل اور مکمل ہے، اس کی تخلیق میں کبھی کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے جسم کے ایک عضو کو کیوں کاٹنے کا حکم دیا گیا؟ اہل علم نے اس کا جواب دیا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے پیدا کرنے میں بالکل کامل اور مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب انسان ختنہ کرتا ہے تو یہ ختنہ یہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لاتے ہوئے کرتا ہے، کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تاکہ اللہ کے اس حکم کو بجا لا کر اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کی جا سکے اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے حکم دیا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر رکھا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے، ختنہ کرنا اس کے فطرت کی تکمیل کی دلیل ہے، کیونکہ انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا وہ فطرت کیا ہے؟ ملت حنیفیت اور ملت ابراہیمی ہے۔ ملت حنیفیت اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا۔ تو انسان اپنی اس فطرت کو اور اپنی اس ملت کو کامل اور مکمل کرتے ہوئے اس سنت کو زندہ کرے اور ختنہ کرے، کیونکہ اللہ کا حکم آیا ہوا۔ اور جب انسان یہ کرتا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے جسم پر ایک ایسی علامت چھوڑ رہا ہے جو اس کے مرتے دم تک ختم نہیں ہو سکتی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ملت ابراہیمی میں داخل ہو چکا ہے۔ جب وہ ایک بار ختنہ کر لیتا ہے، اس کے جسم پر ایک ایسی علامت آ جاتی ہے جو اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ ملت ابراہیمی میں داخل ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ میں آ جاؤ، اے یہود و نصارہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے بچوں کے لیے خاص قسم کی علامتیں بنایا کرتے تھے۔ عیسائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک زرد رنگ کا پانی تیار رکھا کرتے تھے جس سے وہ اپنے بچوں کو غسل دیا کرتے تھے، اور کوئی ان کے مذہب میں داخل ہوتا تو اسے اس پانی سے غسل کرنے کا حکم دیتے، اور اسے وہ عربی زبان میں صبغہ کہتے کہ یہ ہمارے مذہب کا رنگ ہے۔ دین اسلام نے ایسی علامت دے دی جو اللہ کا رنگ اور ملت ابراہیمی کی علامت کے طور پر، کہ آپ ملت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے ختنہ کر لیں، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے تک وہ علامت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ملت ابراہیمی ہے، صبغۃ اللہ ہے، دین حنیفیت ہے جو دین اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا سامان جلد از جلد مہیا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ۔
خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان کو غیر مختون کو پیدا کیا ہے، لیکن کسی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت ہمیں وہ پتہ چلے یا نہ چلے اللہ رب العالمین نے ختنہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ حکمت اور مصلحت دنیا میں انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور دنیاوی اعتبار سے یہ پاکی و طہارت کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے. لیکن جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، بسا اوقات کسی سبب سے اس کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں یا اس کی ختنہ ہی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی انسانوں کو اٹھائے گا تو انسان کے وہ سارے اعضاء جو کاٹے گئے اسے دوبارہ لوٹائے جائیں گے، یہاں تک کہ جس کی ختنہ کی گئی ہے غیر مختون اٹھائے جائیں گے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھایا جائے گا اور جمع کیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. اے عائشہ اس وقت معاملہ بہت سخت ہوگا، کسی کو اتنی مہلت اور فرصت نہیں ہوگی، اس قدر خیال نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی، کہا حفاة عراة غرلا، ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر مختون، غیر مختون اٹھائے جائیں گے. تو گویا اس دنیا میں جو حکم دیا گیا یہ دنیاوی اعتبار سے اس کی کوئی خاص حکمت اور مصلحت وہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین انسانوں کو اس حال میں اٹھائے گا جس حال میں انہیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا. لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایک حکم دیا ہے، اس حکم پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهم وتم وأكبر.